السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد انام اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انام اللہ خان ٹی وی۔ پاکستان کی تاریخ۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ہندوستان اکثریت اور انگریز حکمرانوں کی مشترکہ مخالفت کے باوجود بر صغیر کی ملت اسلامیہ دین اسلام پر ہے، اور اسی نظریے پر اس ملک میں بسنے والے مختلف عناصر کا اتحاد ہے، اور پاکستان کی بقا اسی نظریہ حیات کے فروغ پر منحصر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد ہی اس کے اندر ایسے دشمن عناصر جو اس مملکت کی بنیادی نظریے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ پاکستان کے نعرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں مرغ باد نما کی طرح شامل ہو گئے، جبکہ ایک دوسرا طبقہ نعمت آزادی کے پھل سمیٹنے میں مصروف ہو گیا، بغیر اس کا اہتمام کیے کہ جس کا وہ پھل کھا رہا ہے اس کو پانی دینے اور مضبوط تر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے سیاسی دور کا آغاز کچھ حوصلہ افزا نہ تھا۔ رنجیت سنگھ جو کہ سکھ تھا، اس نے اپنی ایک علیحدہ سکھ سلطنت قائم کی تھی۔ سکھ سلطنت میں بھارتی پنجاب، پاکستان پنجاب، کشمیر، صوبہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان شامل تھے، مگر رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد انگریزوں نے اس سلطنت کو ہتھیا لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا بھی تاریخ پاکستان میں بڑا مثبت کردار تھا۔ 1926 میں آپ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ آپ آزادی وطن کے علمدار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ 1931 میں آپ نے گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ مختصراً آپ نے پاکستان کا تصور پیش کر کے بر صغیر کے مسلمانوں میں جینے کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں پر مجموعی طور پر سر سید احمد خان کا طرز فکر غالب رہا، اور انہوں نے میدان سیاست میں داخل ہونے کی بجائے تعلیمی اور علمی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے پر زیادہ توجہ دی۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کی تحریکیں نشیب و فراز سے گزرتی رہی۔ آخرکار 1906 میں ایک مضبوط سیاسی جماعت مسلم لیگ وجود میں آئی۔ یہ سال مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم دور کا نقطہ آغاز تھا، لیکن ابتدا میں مسلم لیگ بھی اتنی مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی باغ دور سنبھال لی، اور تمام ہندو لیڈر پھر سے مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے۔ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے جیسے نعرے نے مسلمانوں پر ہندوؤں کے اصلی روپ کا انکشاف کیا، جبکہ ہندو لیڈروں میں صرف گاندھی ہی صاف بصیرت شخص تھا۔ اس نے تمام اہل ہند کی طرف سے مسلم مطالبات کی پرزور تائید کی، اور آزادی ہند کو انگریزوں کے شکنجے سے حاصل کرنے کا جامع لائحہ عمل پیش کیا، اور تحریک خلافت جیسی سرگرم تحریک کو اپنا منشورہ پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ تقسیم ملک کی اور بہت سی دیگر تجاویز ہوتی رہی، البتہ صورتحال پکار کر کہہ رہی تھی کہ ہندو اکثریت کے جارحانہ عزائم بے نقاب ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے لیے وہ مناسب اور فیصلہ کون وقت آ پہنچا جب وہ اس بے رحم اکثریت سے نجات پانے کی راہ حاصل کریں۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ مارچ 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے کیا گیا، لیکن یہ مطالبہ یکا یک پیدا نہیں ہو گیا تھا، بلکہ گزشتہ کئی برس سے یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی، اور حقائق و حالات مسلمانوں کو اپنی منزل کی طرف لے جا رہے تھے۔ آخرکار راست اقدام کا فیصلہ آ پہنچا، اور مسلم لیگ نے پورے ملک میں عدم راست اقدام منایا، اور ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا ایسا منصوبہ تیار کیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو 14 اگست 1947 میں کٹا پھٹا پاکستان پیش کیا گیا، اور اس کے بہت سے حصے آخر وقت پر بالکل ناجائز طور پر کاٹ لیے گئے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے سنگین اور سنگلاخ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہے، اور کسی نئی مملکت نے ان مسائل کا سامنا اور مقابلہ کرنے میں اتنی بامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جتنا ہم نے کیا۔ ولادت پاکستان کے بعد پاکستان کو سیاسی مسائل، معاشی، دفاعی، اخلاقی اور حتیٰ کہ ابتدائی انتظامی مسائل نے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ کوئی بھی انتظامی ڈھانچہ نہ تھا۔ حد تو یہ کہ سرکاری دفاتر میں فائلوں اور کاغذات کو جمع کرنے کے لیے کوئی وسائل نہ تھے، عمارتیں نہ تھیں۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کمران نکلا، اور پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ بالآخر تاریخ پاکستان میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کا ایک نیا رخ اس وقت سامنے آیا جب نسلی اور لسانی فسادات، اردو، ہندی اور بنگالی کو چند دشمن عناصر نے ہوا دی، اور بنگلہ دیش نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں 16 دسمبر 1971 میں آزادی حاصل کی۔ بھارت نے جنگ 1971 میں بنگلہ دیش کی حمایت کی، اور یوں امت مسلمہ کی سب سے بڑی مملکت پاکستان دو لخت ہو گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاس لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔